بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سعید الرحمان نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز حق ٹی وی۔ سامعین محترم، آج جو ہمارے پاس شخصیت موجود ہے، معروف عالم دین ہے جناب مفتی رحمۃ اللہ صاحب۔ آپ مدرس ہیں جامعۃ الغنی حطار اور امام و خطیب ہیں جامعہ مسجد بلال یاسر کالونی۔ آئیے آج ان سے کچھ ہم سوالات کریں گے اور ان سے لیں گے جوابات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر حال الحمد احوال مزاج گرامی اللہ سب خیر؟ الحمد للہ اللہ کا فضل۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ بس اسی خیر مبارک، اسی مناسبت سے آج آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے حوالے سے مذہبی طبقہ، خصوصاً اس میں ہمارے جو اکابر علماء ہیں، اس کا کیا کردار رہا؟ بہت بہت شکریہ قاری سید الرحمان صاحب، آپ نے دعوت دی، آپ کا مشکور ہوں۔ اس سوال کے جواب کو میں دو مرحلوں میں تقسیم کروں گا۔ قیام پاکستان میں علماء کا کردار کیا رہا ہے، تو اسے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو جب یہاں سے مسلم سلطنت کا خاتمہ ہوا جی، اور انگریز نے آ کے خاتمہ کیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو کمپنی وجود آئی، تجارتی کمپنی ایک وجود میں آئی تھی، تو آپ اسے اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو جی، علماء کو آپ صف اول میں دیکھیں گے۔ بے شک بے شک۔ علماء کرام نے انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور اس کی طاقت اور سطوت کو ختم کرنے کے لیے صف اول میں کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ہم علماء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور خصوصاً سراج الدولہ سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، شہدائے بالا کوٹ ہو گئے، اس طرح حاجی صاحب ترنگزئی ہو گئے، اسی طرح حاجی شریعت اللہ ہو گئے۔ یعنی سوسائٹی کے مختلف لوگوں نے آزادی کے حصول کے لیے اور انگریز کو یہاں سے اپنے دیش سے نکالنے کے لیے بہت جتن کیے، اور اسی دوران اگر کوئی عسکری تحریک یا کوئی مسلح تحریک چلی ہے تو اس میں بھی علماء کرام صف اول میں نظر آئے۔ اور قیام پاکستان سے پہلے جو سیاسی تحریکیں چلی ہیں، ان کا آغاز تحریک خلافت اور ترک موالات سے ہوا ہے، اور وہاں بھی آپ علماء کو دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں مولانا محمد علی جوہر ہے، مولانا شوکت علی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ حکیم اجمل خان صاحب ہیں۔ انہوں نے کوششیں کی اور کاوشیں کی کہ سیاسی بنیاد پر انگریز کو یہاں اپنے دیش سے نکال دیں، یہاں اپنے اس دیش سے ہم ان کو نکال دیں۔ چنانچہ جب قائد اعظم محمد علی جناح ایک سوچ لے کر آئے کہ ہم اس ملک سے ہم بر صغیر میں ایک مسلم سوسائٹی کا، ایک مسلم ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں، اور مسلمان اپنے قانون کو، اپنے جو پرنسپلز ہیں اس کو سوسائٹی میں رواج دے سکیں، تو قائد اعظم کی پشت پہ بھی علماء کا ہاتھ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، اور یہاں میں عرض کروں گا جتنے بھی اس وقت کے علماء کرام تھے، بہت سارے علماء نے اس میں کردار ادا کیا، اور علماء کے علاوہ بھی اس سوسائٹی کے دیگر لوگ تھے، انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ آپ دیکھ لیں مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیر آق مانکی شریف تھے، ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح عبد الحامد بدایونی ہیں، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء نے خوب کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا، مشرقی پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، اور مغربی پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لہرایا۔ اور اس سے بھی اگلی جو اہم بات ہے کہ ان علماء کے کام کا، ان کے کاز کا، ان کی قربانیوں کا اعتراف خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے بھی کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے پیغام دیا کہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کراچی سے باہر نہ جائیں، میرا جنازہ بھی وہ پڑھائیں۔ تو علماء کے کردار کی اس سے واضح اور زیادہ روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت خوب۔ اچھا مفتی صاحب، پاکستان آزاد ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، پاکستان ہو یا پاکستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ہو جہاں مسلمانوں کو اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، حکومت مل جائے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ہمیں دیا کہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم کسی کو دنیا میں، زمین میں طاقت دے دیں، اختیار دے دیں، حکمرانی دے دیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا ایک ہے نماز کا قیام،
عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نمازی کی طرف توجہ دیں گے، حالانکہ نماز ایک پرسنل معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن حکیم میں 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، وہ لوگ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے بچ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کوئی ملک، کوئی سوسائٹی پنپ نہیں سکتی جس کا تعلق جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ہو. نمبر 1 نماز. نمبر 2 زکوٰۃ ادا کیجیے. زکوٰۃ بہت ہی اہم معنی رکھتی ہے. آج کی جدید دنیا میں بھی جن لوگوں نے اپنے غریبوں کا خیال کیا ہے، وہاں غربت نام کی کوئی چیز نہیں رہی. آج اگر جدید دنیا میں آپ دیکھیں، ناروے دیکھ لیجئے، وہاں غربت کا کوئی نام نہیں ہے. اگر مسلم ممالک میں دیکھ لیجئے، کویت پر جب عراق نے حملہ کیا تو وہاں کوئی بھی آدمی ٹیکس نہیں دیتا تھا، ٹیکس فری ملک ہو گیا تھا. جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے ملک میں زکوٰۃ دیں گے، تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. اور تیسرا کام کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیجیے. اسی آیت میں فرمایا امر بالمعروف. امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا حکم ہم کیسے کر سکتے ہیں. سمپل سی بات ہے، آپ جہاں کہیں ہیں، اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، آپ کسی فیکٹری میں، آپ کسی کارخانے میں، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، آپ کسی ادارے میں ہیں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، وہاں آپ نیکی کا حکم دیجیے. آپ کہہ دیجیے سچ بولو، کرپشن نہ کیجیے، جھوٹ مت بولو، اچھے اخلاق اپناؤ. اس میں کوئی کون سا مسئلہ ہے؟ اور فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں. تو برائی سے روکنا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کریں، برائی سے کیسے روکیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا. فرمایا مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. جو آدمی سوسائٹی میں برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے ممکن نہ ہو، زبان سے، اگر زبان سے بھی ممکن نہ ہو، کم از کم اتنا درجہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کا حکم کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات مانتے نہیں، تو فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور کا انجام وہ اللہ کے سپرد ہے. آپ بات کیجئے. خلاصہ کلام یہ نکلا، ہم اپنے ملک میں نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. ہمارا یہ ملک آگے بڑھے گا. آزادی کے بعد یہ کام کرنے کا ہے. اچھا مفتی صاحب، آزادی پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس سے نوجوانوں کو آگاہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی، زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی، وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولتی. جو قوم اپنی ماضی کو بھول جائے وہ قوم پھر دوسری کسی قوم کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے. اور ایک قوم کا دوسری کسی قوم کی صورت میں جلوہ گر ہونا در حقیقت اس قوم کے لیے موت ہے. اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج کے نوجوان کو پاکستان کے قیام کا مقصد پتہ ہی نہیں. جب یہ پاکستان بنا تو خون کی ندیوں پر تیر کر لوگوں نے اس کو حاصل کیا. کتنے ہی ہماری نوجوان ماں بہنوں کے یا عصمت دری کی گئی اور نوجوانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا. اور یہاں تک کہ انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ ہم نے 12,000 علماء شہید کی. بمبئی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو. تو اس لیے پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کرنا ضروری ہے. پاکستان کے نوجوان کو اس کی تاریخ سے آگاہ نہ کرنے کا نقصان یہ ہوا، کچھ لوگ میڈیا پر آئے، انہوں نے نوجوانوں کو یہ باور کرایا کہ یہ پاکستان دراصل ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا اور اسی مقصد کے لیے بنا ہے. جب ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو سیکولر لابی متحرک ہوئی. حالانکہ آپ کے علم میں ہے جب پاکستان کے لیے تحریک چلی، بچے کی زبان پہ تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بہت خوب. اچھا مفتی صاحب، آزادی کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. اس میں آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاؤں گا. آپ خود اندازہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو مسلمانوں کی حکومت 11 لاکھ مربع میل پہ تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 13 لاکھ مربع میل پر تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے گئے تو مسلمانوں کی مملکت 22 لاکھ مربع میل تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے 35 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کے ذہن میں ہے یہ 40 لاکھ مربع میل پر اسلامی مملکت کو چھوڑ کے گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، انہوں نے اقتدار اور طاقت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں رکھ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو 64 لاکھ مربع میل سے زائد اسلامی حکومت تھی. اور آپ کے ذہن میں کہ بنو امیہ نے 100 سال حکومت کیا ہے اور بنو عباس نے 500 سال حکومت کی ہے.
پھر بنو امیہ کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں جب حجاج گورنر تھا تو حجاج بن یوسف کو ہندوستان سے راجہ دار کی دور حکومت میں ایک عورت نے لیٹر لکھا کہ ہم مسلمان مائیں بہنیں یہاں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں. ایک عورت کے خط پر انہوں نے محمد بن قاسم نوجوان کو یہاں بھیجا ہے اور سندھ کے راستے سے وہ داخل ہوئے اور یہاں آ کر 3 سال انہوں نے گزارے. پورے ہندوستان میں ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی امانت اور ان کی صلہ رحمی اور شفقت ایک نام، ایک استعارہ بن گئی، یہاں تک کہ ہندوستان کے غیر مسلم ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے چلے گئے. میں ایک یہ بات بھی گوش گزار کر دوں آپ کے کہ محمد بن قاسم کو پھر جب ولید بن عبد الملک کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے اقتدار یہ چھین لے، پھر ان کو قتل کر دیا گیا. بہرحال اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت رہی. ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام سے یہاں داخل ہوئی، سن 1601 میں آئی. 100 سال اس نے یہااں پر اقتدار کیا. پھر 90 سال تاج برطانیہ آیا. 1857 میں مسلمانوں نے جنگ آزادی کے لیے قربانیاں دی. یہ قربانیاں دیتے 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 بالآخر جمعرات کی شب، جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ اور 27ویں کی شب تھی، پاکستان مارز وجود میں آیا اور لاکھوں کتنے ہی لوگ جنہوں نے اپنے فیوچر اور حال کو ہمارے مستقبل کے لیے تباہ و برباد کر دیا. خدا سلامت رکھے ان کو جنہوں نے کاوشیں کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. آمین آمین ثم آمین. اچھا مفتی صاحب، وطن سے محبت کرنا کیسا ہے اور اس کی کیا حدود ہے؟ قاری صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا. یاد رکھیے عموماً آپ سنتے رہتے ہیں کہ مائیں 3 طرح کی ہیں. ایک ماں، مادر جس سے جو انسان کو جنم دیتی ہے، اس کی محبت ایک فطری محبت ہے. ایک مادری علمی، جہاں آپ نے پڑھا ہے، جس مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جس جامعہ میں آپ نے پڑھا ہے، اس کے در و دیوار سے محبت، اس کے استاد سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. اور تیسرا ہے مادر وطن، ملک اور اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے ویلیج سے، اپنے گھر سے محبت ایک فطری چیز ہے. چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1886 ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے کے در و دیوار نظر آتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، وطن کی محبت کے لیے بھی شریعت نے لمٹ رکھی ہے. حد کے اندر ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، آپ ملک کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو ہضم کر جائیں. کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی گنجائش نہیں. اچھا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن ملک پاکستان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے ضرور. جی بہت اہم سوال کیا. پوری دنیا میں 2 حصے پانی ہیں، 1 حصے خشکی ہے. اس 1 حصہ خشکی پر 7 بر اعظم ہے اور ان 7 بر اعظموں میں ایشیا ہے. پورے ورلڈ میں 60% آبادی ایشیا کی ہے اور پاکستان ایشیا میں ہے. پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں 4 موسم ہوتے ہیں. آپ امریکہ، یورپ میں اور برطانیہ والوں سے پوچھے جو ہمارے نوجوان وہاں کام کرتے ہیں، وہ 8 مہینے تک سورج نہیں دیکھتے. الحمدللہ یہاں 4 موسم ہیں. وہاں نہ بہار ہے، نہ خزاں ہے، نہ گرمی ہے. الحمدللہ یہاں 4 موسم موجود ہیں. یہاں کے آپ پھل دیکھ لیجئے، یہاں کا آم آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا. ساری دنیا کا آم ایک طرف، پاکستان کا آم ایک طرف. ساری دنیا کا چاول ایک طرف، گجراوالا کا چاول ایک طرف. ساری دنیا کے پھول ایک طرف، سوات اور مری کا پھول ایک طرف. آپ ایک کمرے میں اسے رکھ دیجئے اور وہ پورا کمرہ جو ہے خوشبو سے مہک جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پورے اسپرے کی پوری بوتل وہ کام کر نہیں دکھاتی جو سوات اور مری کا ایک پھول کر دکھاتا ہے. آپ پاکستان کو دیکھیں، یہاں صنعتوں کو دیکھیں، یہاں معدنیات کو دیکھیں. آپ کے تھر کے علاقے میں اتنا کوئلہ ہے کہ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں پورے ورلڈ کو وہ بجلی فراہم کر سکتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں مدارس کا سسٹم بڑا مضبوط ہے. الحمدللہ مدارس ہیں، خانقاہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی مرکز پاکستان میں موجود ہے. اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے. جب سے پاکستان نے ایٹم بنایا ہے تب سے اب تک کبھی انڈیا نے ہمت نہیں ہوئی، اس کی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان پہ حملہ کرے. نعمتوں سے مالا مال یہ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرائے ارض پر پاکستان جیسی ریاست کہیں اور موجود نہیں ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا مفتی صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں سے مالا مال پاکستان ہے، تو عجب بات ہے جب ہمارا ملک جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے تو پھر یہ ترقی سے محروم کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے 1 ملین کا سوال ہے. آپ صرف امریکہ کو دیکھ لیں، آپ کا سوال 1 ملین کا سوال ہے. پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ تعلیم کا فقدان ہے.
یہاں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، یہاں کے بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تعلیم کا فقدان ہے۔ پورے ورلڈ میں 30,000 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور پورے امریکہ میں صرف ایک امریکہ میں 6,000 کے لگ بھگ یونیورسٹیز موجود ہیں، اور پوری اسلامی دنیا میں چند سو یونیورسٹیز ہیں۔ اور پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے، پاکستان میں 41% لوگ تعلیم سے آراستہ ہیں، اور ان میں سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ 13% لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہاں کی تعلیم گاہوں میں ہم نے گدھے چرتے دیکھے ہیں، جانور چرتے دیکھے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی۔ سب سے بڑا فقدان یہ۔ دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی عدم استحکام ہے، سیاست یہاں پر پنپ نہ سکی اور سیاست کو عروج نہیں ملا، اور پالیٹکس کرنے والے سیاستدان یہاں مظلوم ہیں۔ جب بھی وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں انہیں قوم میں انتہائی برے القابات سے نوازا جاتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے وہ آپ سب پورا معاشرہ جانتا ہے۔ بالکل، بہت خوب جی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کیسا ملک چاہتے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے فاؤنڈر ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی کم از کم 10-15 تقاریر پڑھ کے آیا ہوں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا ماٹو تھا، کیا ویژن تھا، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا۔ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، اگر آپ کوئٹہ کا، پشاور کا، مردان کا، بمبئی کا اور حیدرآباد کا یہ سارے ان کی وزٹ آپ دیکھ لیں، نوجوانوں کو جو انہوں نے متوجہ کیا ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی، کسی نے جب پاکستان بنا، جب ان سے کہا کہ یہاں آئین کیا ہونا چاہیے، فرمایا 1300 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آئین دے کے چلے گئے ہیں۔ تو قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کرۂ ارض پر مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد اگر کوئی ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے وہ پاکستان بنا ہے، اور اس کے بنانے والے قائد اعظم ہے۔ یہی اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ قائد اعظم کے اور ان کی روح کے ساتھ غداری کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ سے وقت لیتے رہیں گے، اور آپ امید ہے سرپرستی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آواز حق میڈیا کے نام سے جو ہری پور میں ایک چینل لانچ ہوا ہے، آپ تمام حضرات اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے تمام تر نشریات کو، پروگرامز کو خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں۔ آج کل کا جو اس دور میں میڈیا ہے، میڈیا پر فحاشی اور یعنی اور غیر ضروری باتیں، غیر سنجیدہ باتیں اور بغیر تحقیق کی چیزیں عوام میں پھیلائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ میری تمام احباب سے دل و جان سے یہ گزارش ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اس کو لائک بھی کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتی رحمۃ اللہ صاحب، بہت انتہائی پر اثر اور مفید گفتگو آپ نے فرمائی۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئی مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔